کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا، جھک کے کرتا ہوں میں التجا۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارا نیکی کا یہ سیگمنٹ ہے، اور اقرار صاحب کون ہے ہمارے آج کے مہمان؟ جی، اور جس طرح ہم اپنے اس سیگمنٹ کو گاہے بگاہے ایسے اداروں کے لیے مختص کرتے ہیں کہ جن کو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، سو آج LRBT کے نمائندگان کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ ان کے ہیڈ ہمارے ساتھ فواد صاحب موجود ہیں، اور ہم کوشش کریں گے نجم الثاقب صاحب کو جو کہ چیئرمین ہے LRBT کے، ان کو ہم اسکائپ کال پر لے سکیں۔ وی آر ٹرائنگ، لیکن ہم فواد صاحب سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن ذرا آغاز میں سن لیجئے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو اب تک 44 ملین لوگوں کا علاج کر چکا ہے، یعنی 4.5 کروڑ لوگوں کا آنکھوں کا علاج اب تک تقریباً اس ادارے کی جانب سے ہو چکا ہے۔ 10,600 پیشنٹ روزانہ کی بنیاد پر OPD میں جو نظر کے کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اس ادارے میں۔ 1,000 ڈیلی سرجریز کی جاتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، وہ لوگ جو نہیں دیکھ سکتے یا آنکھوں کے مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، 1,000 روزانہ کی بنیاد پر سرجریز، 1,000 لوگ روزانہ دیکھ سکتے ہیں LRBT کی وجہ سے۔ اور 19 ہسپتال اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان میں LRBT کے، 58 کلینکس ہیں، اور یہ چیلنج ہے LRBT کا کہ کوئی بھی ہاسپٹل یا کلینک یا کوئی ادارہ 3 گھنٹے سے دور نہیں ہے کسی بھی پاکستانی سے بائی روڈ اگر بات کی جائے تو۔ یہ خدمات ہیں LRBT کی، 4.5 کروڑ لوگوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ لوگوں کی مدد سے دیکھنے کا وسیلہ بنا ہے LRBT۔ سو اس کی مدد کیجئے۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی سکرین پر آ جائیں گی۔ LRBT کے کام کے حوالے سے بھی ہم فواد صاحب سے بھی بات کریں گے، کوشش ہوگی نجم الثاقب صاحب سے بھی انشاءاللہ العزیز۔ مین وائل بس ایک چھوٹی سی درخواست کہ آج سے ہم ایک راشن کیمپین کا بھی آغاز کر رہے ہیں، اور وہ راشن کیمپین ARY نیٹ ورک کے زیر انتظام۔ ARY نیٹ ورک اپنے طور پر بہت سارا کام الحمدللہ اس پینڈیمک کے دوران کر چکا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کم سے کم عید پر چوڑیاں، مہندی، نئے کپڑے، یہ تو بہت سارے لوگ بھول چکے، عید پر خدا نہ خواستہ کم سے کم یہ نہ ہو کہ گھروں میں فاقے ہوں۔ بالکل تو یہ میک شور کرنا ہے ہم نے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ احساس ٹرسٹ کی ڈیٹیلز اکاؤنٹ آپ کی اسکرین پر آئیں گی، تو آپ پلیز پلیج کیجئے۔ آپ راشن بیگز تیار کروا کے رکھتے ہیں۔ احساس ٹرسٹ کے نمائندگان، ٹیم سریام کے رضاکار پاکستان بھر سے کلیکٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مستحق ترین لوگوں تک پہنچا بھی دیں گے۔ سو آج سے روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ تکرار بھی کریں گے، آپ کو یاد بھی دلائیں گے، آپ تیاری کیجئے۔ عید پر انشاءاللہ ہر گھر میں اچھا کھانا، کم سے کم ضروری کھانا ضرور موجود ہونا چاہیے۔ یہ ایک ثانوی بات تھی۔ واپس LRBT کی جانب آتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، LRBT کو سلام ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ LRBT کا آغاز کیسے ہوا، تو ذرا مختصراً یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نیکی کس طرح سے آہستہ آہستہ اس طرح پھر لوگ ملتے جاتے ہیں، قافلہ بنتا جاتا ہے، کارواں بنتا جاتا ہے۔ سو LRBT کے آغاز کی کہانی اور یہ LRBT ہے کیا، یہ بھی ذرا بتائیے لوگ۔ دیکھیے LRBT بیسیکلی یہ مخفف ہے لیٹن رحمت اللہ بینوولنٹ ٹرسٹ۔ جی اچھا، میں یہ بات یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ نیکی کرنے کے لیے مذہب کا کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ بالکل صحیح، یہ تو انسانیت ہے نا۔ تو یہ وہ 2 انسان تھے، ایک کا نام ذکر رحمت اللہ تھا، یہاں پہ ایک وزیر علی انڈسٹری کے جو مالک تھے وہاں سے جب وہ ریٹائر ہوئے، اور ایک تھے گراہم لیٹن، وہ بیسیکلی برٹشر تھے۔ صحیح، اور ہی تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بہت مشہور کمپنی تھی میکڈونلڈ ڈگلس کنسٹرکشن کمپنی، اس سے ریٹائر ہوئے، تو یہ دونوں دوست تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیا کریں آج سے 30 سال پہلے۔ کیا بات ہے۔ تو جب 30 سال پہلے انہوں نے یہ سوچا تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ بہت بیکورڈ یا پسماندہ ہیں، جس میں سے ایک ٹنڈو باغو بھی تھا، اور اس وقت انہیں ذہن میں یہ آیا کہ آنکھوں کے مد میں بہت ساری بیماریاں ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسے شعبے کا انتخاب کریں جس میں لوگوں کو نور بخشے۔ کیا بات ہے۔ تو جسٹ ریمبر اے مسلم ذکر رحمت اللہ اینڈ اے کرسچن بائی، کیا بات ہے، کیا دونوں نے امتزاج، اور پھر یہ کام آج 4 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے یہ ادارہ۔ پاکستان کی آبادی 20-22 کروڑ ہے، آپ سوچئے اس وقت تک کے سفر میں 4.5 کروڑ لوگ دیکھنے کے قابل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے LRBT کو وسیلہ بنایا، آپ لوگوں کو وسیلہ بنایا ہے جو LRBT کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ سو پلیز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بار
شاید آمدن کم ہے لیکن ہم پر ذمہ داری زیادہ ہے عطیات دینے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقات دینے کی، راشن کا انتظام بھی کرنا ہے، اور ایسے اداروں کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا جہاں روزانہ 1000 لوگوں کی سرجری ہوتی ہے، لوگ اللہ کی کائنات کے رنگ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. سو پلیز اسی لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ذرا اپنی ضروریات کو کم کیجیے. ایک بڑی خوبصورت بات میں نے سیکھی کہ انفاق، امداد اور ایثار، انفاق اور امداد کی وہ قسمیں کہ جب آپ کے پاس موجود ہے اور ضرورت سے زائد ہے یا جو آپ کو دینا ہی ہے وہ امداد، اور اس میں ایثار کی ضرورت ہے اس وقت. اور ایثار یہ ہے کہ آپ قربانی دیجئے، اپنی کسی ضرورت کی قربانی دیجئے، اپنی کسی خواہش کی قربانی دیجئے. تو اس وقت جو ایثار ہمیں دین سکھاتا ہے، جس کی بار بار تلقین سنتے ہیں ہم، جس لفظ کا بار بار تذکرہ سنتے ہیں، ایثار، قربان کیجئے اپنی کسی ضرورت کو، اپنی کسی خواہش کو، اپنے کسی خواب کو، کسی دوسرے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے. اور LRBT پچھلے 30 برسوں سے لوگوں کے خوابوں کو پورا کر رہا ہے. دیکھنے کا خواب، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو، اس کے رنگوں کو، لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے مناظر کو دیکھنے کے خواب. سو پلیز ان خوابوں کی تکمیل کے لیے اپنے اگر کسی چھوٹے موٹے خواب کی قربانی بھی دینی پڑے تو ہاتھ مت روکیے، اپنے عطیات سے LRBT کے ہاتھ مضبوط کیجیے. اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. سر میں اس مد میں ذرا سا کچھ تھوڑا سا اسٹیٹس کی بات کر لیتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کی آبادی 22 کروڑ ہے، لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ افراد ایسے ہیں جو ابھی بھی نابینا ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ کاروان جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، ابھی تو منزل بہت آگے ہے. اور جیسے جیسے آپ کے ملک کے حالات اور آبادی بڑھے گی تو یہ چیزیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. سو جسٹ ریممبر ون تھنگ کہ مانا کہ اس وقت ہم بہت مشکل میں ہیں، کورونا کی وجہ سے بہت جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں پلیز ان 23 لاکھ لوگوں کو نہ بھولیں کہ جو کہ شاید اگنور ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس وبا کی بنیاد پر اور پھر وہ ساری زندگی دیکھ نہ پائیں. ایک بہت چھوٹا سا میسج ہے کہ اس کا بڑا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ 23 لاکھ افراد ہیں جس کی نظر یا تو بالکل بینائی ختم ہو گئی ہے یا کمپرومائز ہو گئی ہے، اور ان کا اگر بر وقت علاج ہو جائے گا تو ان کی بینائی مکمل طور پہ یا پارشلی واپس آ سکتی ہے. سو یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ مانا وبا ہے، بھوک بھی ہے، اکنامک سچویشن بھی ہے، لیکن پلیز میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ان 23 لاکھ لوگوں کو نہ بھولیں. صرف اتنا کر لیا جائے. اگر رضی صاحب کے ہم میں سے میں بار بار یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ جو چھٹیوں پر ہم خرچہ کرتے تھے نا سمر ویکیشنز کے نام پر، مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس کو جو بھی اللہ نے کو بچوں کو مری لے جاتا تھا، کوئی ناران کاغان چلا جاتا تھا، کوئی دبئی کی جس کی گنجائش تھی، کوئی تھائی لینڈ، کوئی امریکہ، کوئی یورپ. تو اگر صرف پاکستان کے رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے اپنی سمر ویکیشنز کا بجٹ نکال لیں، اور جو آپ کر بھی نہیں سکتے اس سچویشن میں، نہ کوئی جہاز چل رہا ہے، اب آپ ہو بھی نہیں سکتا. صرف اگر یہی ہم نکالیں، اور جو ڈائلیسس کے پیشنٹس ہیں، جو LRBT کے مستفید ہونے والے لوگ ہیں، جو راشن کی، آپ یقین کیجئے پیسے زیادہ ہو جائیں گے اور یہ ضرورتیں کم ہو جائیں گی. میں بڑے یقین سے آپ پہ بات کہہ سکتا ہوں. بالکل، میں صرف اگر اتنا ہی کر لیں تو کافی ہوگا. میں ایک چھوٹی سی بات کروں. اب جیسے بادامی صاحب جیسے متوسط لوگ جو ہیں گے، اگر وہ یہ سوچیں تو بادامی صاحب اس دفعہ شاید رمضانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نہ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، صحیح ہے، صحیح باوجہ مجبوری نہ افطار پارٹیوں میں جا رہے ہیں. سو بہت سارا خرچ بچ تو رہا ہے نا. افطار پارٹیاں کرتے تھے جو کہ آگے بڑھ کے عمرے پر نہیں جا پا رہے بہت سارے لوگ. عمرے دیکھیے، عمرے کی چیزیں بہت ساری ایسی علماء ہوتی ہیں کرام جو سے اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے. ہم نے علماء کرام سے باقاعدہ پوچھا، ان کی رائے دی انہوں نے کہ ہاں اب یہ ابھی آپ جا ہی نہیں پا رہے نا. آپ اگر وہ اللہ کی راستے میں خرچ کر دیتے دیکھیں نا، یہ تو ایک بحالت مجبوری ہے نا. ایسے پیسوں کو گھر میں یا تجوری میں بند نہ کریں. پلیز ان لوگوں کے لیے وہ تجوریاں کھول دیں. اللہ تعالیٰ یقین دنیا میں بھی فائدہ ہے، وہ پیسہ بھی آپ کا ڈبل ہو جانا ہے، یہاں پہ دنیا میں بھی لگانے سے اس کا فائدہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ. LRBT کی بات تو ہو رہی ہے، ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، ہم نمبرز بھی بتا رہے ہیں، اور یہ آپ سوچئے 1000 روزانہ سرجریز بغیر کوئی پیسے لیے. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 10,600 لوگوں کا روزانہ چیک اپ کیا جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 4 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو اب تک کے سفر میں مستفید ہونا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. 58 کلینکس، 19 ہاسپٹلز، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن لفظ الگ تاثر رکھتے ہیں، ویژولز اور منظر جو ہیں وہ الگ تاثر رکھتے ہیں. تو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیجئے کہ LRBT کس انداز میں کام کر رہا ہے. آپ کو LRBT کا ایک پیکج دکھاتے ہیں اور پھر ذرا گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. زندگی کتنی خوبصورت ہے یہ ہم اور آپ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے تقریباً 26 لاکھ بچے اس خوشی سے محروم ہیں.
ऐसी ही एक बच्ची 6 साल मरियम है, जिसे एक दिन घर में खेलते खेलते आंख पर चोट लगी। करीबी डॉक्टर की दवा से मरियम बज़ाहिर तो ठीक हो गई, लेकिन फिर 2 माह बाद मरियम की आंख में सफेद धब्बा नजर आने लगा। जहाँ 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि मरियम की आंख में सफ़ेद मोतिया उतर आया है। फिर जैसे मुसीबतों का पहाड़ हम पर टूट पड़ा। फिर किसी पड़ोसी ने हमें LRBT का बताया। कुछ ऐसी ही मुश्किलात भरी कहानी सक्खर के 10 साला शेर मोहम्मद की है, जिसकी बीनाई बचपन से कमजोर थी और कस्मापुरसी का शिकार खानदान उसे दिन ब दिन अंधेरों में जाता देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था। खुदा किसी दुश्मन को भी औलाद की मुश्किल न दिखाए। मैंने अपनी हर कोशिश कर डाली। हम जैसे गरीब इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएं? कराची काम के लिए आया तो LRBT हॉस्पिटल का पता चला, जहाँ मेरे बेटे का मुफ्त इलाज हुआ। शुक्रिया LRBT। आज मरियम और शेर दोनों की जिंदगी में रोशनियां लौट आई हैं। शुक्रिया LRBT, अब मैं खूब पढ़ूंगा। एक दिन मैं भी डॉक्टर बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। शुक्रिया LRBT, अब मैं फिर से स्कूल जाऊंगी। LRBT में ये सब मुमकिन हुआ है आपकी मदद से। तो फिर आए इस रमजान अपनी नेकियों के नूर से ऐसे बच्चों की जिंदगियों में उजाला भर दें, क्योंकि 26 लाख बच्चे अब भी मुंतजिर हैं। ये दुआ हम हमेशा करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको, जितने देखने वाले हैं आलम इंसानियत में, हर इंसान को औलाद के दुख से महफूज रखे। और ये कैफियत हम तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो ज़िंदगी में कितने मसाइल हो सकते हैं। हमारे साथ नजमुस साकिब साहब भी मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं LRBT के और स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमने बस उनको जहमत नहीं दी कि यहाँ वो तशरीफ़ लाएँ एहतियाती तकाज़ों के बायस। हमारे साथ वो मौजूद हैं, हर बरस यहाँ होते हैं। आज ज़रा स्काइप पे उनसे बात कर लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, आप हमेशा की तरह सर आप यहाँ सामने होते तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। आज हम यहाँ से स्क्रीन के तवज्जुह से आपको सलाम पेश कर रहे हैं, आपकी खिदमत को। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा देखने वालों के लिए कि जब हम बात करते हैं आंखों के किसी अस्पताल की या LRBT की या आंखों की सर्जरीज या OPD की, तो नॉर्मली हमारे जहन में एक अजीब सा मंजर आता है कि जिसमें कोई 80, 90, 100 साल के जो बुजुर्ग हमारे ख़वातीन और मर्द औरतें हैं, बस उनकी एक लाइन लगी हुई है और वो बेचारे अपनी आंखों का इलाज करवाने या चेकअप करवाने जा रहे हैं। आम तासुर मंजर यही आता है जहन में। तो ज़रा हमें बता दीजिएगा कि ऐसा नहीं है। बच्चे, नौजवान, किस किस एज ग्रुप के लोग हैं जो LRBT से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं। डॉक्टर फवाद ने आपको बताया कि 23 लाख लोग ऐसे हैं जो नाबीना हैं, लेकिन इसके अलावा 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नजरें कमजोर हैं। सही। अगर उनका इलाज ना हुआ तो वो भी इस 23 लाख के अंदर विन हो जाएगा। सही। सो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, द टास्क इज जाइजेंटिक, इट्स अ वेरी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। और हम लोगों ने खैर ये बेड़ा उठाया था 34 साल पहले, तो माशाल्लाह आपने बताया कि 4 करोड़ 40 लाख लोगों का हमने इलाज किया। अच्छा, कमिंग बैक टू जो आप कह रहे थे, नहीं जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये सारे एजेस को होता है। सही। अमूमन बच्चों में इतना नहीं होता, लेकिन उनका 2 सिर्फ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से उनकी नज़र चली जाए या उनकी नज़र कमज़ोर हो। एक तो जेनेटिक, और दूसरी ये है कि कोई उनको चोट लग जाए। सही। तो ये 2 ही होते हैं, लेकिन अमूमन उनके अलावा बाकी सारे लोग जो हैं उनको ये नाबीना, ये आंखों की बीमारी, आंखों के अमराज हो सकता है मुख्तलिफ किस्म का। सही। सिर्फ सफ़ेद मोतिया नहीं, काला मोतिया भी हो सकता है। आजकल शुगर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। उसकी बहुत वजह सारे तकरीबन 16% लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की बीमारी है, उससे भी आंखें इफेक्ट होती हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे मिला के मैंने जो आपको कहा ना, 23 लाख लोग जो है नाबीना हैं,
2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है। सही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। आपको हम बस देखना चाह रहे थे, बाकी जो डिटेल्स और गुफ्तगू है वो हम इंशाल्लाह ज़ैद साहब से करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नजमुस साकिब, चेयरमैन LRBT, हमारे साथ मौजूद थे। सर मुझे बताइएगा, जो आंखों का अतिया करने का मामला है, जो सर्जरीज हम 1000 कर रहे हैं रोज़ाना की में, इनमें कितने फीसद ऐसा होता है कि जब किसी की आंख की ज़रूरत पड़ती है आपको किसी दूसरे को बीनाई देने के लिए? इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, जहाँ तक आंख के अतिये का ताल्लुक है, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी आंख कभी भी अतिया नहीं दी जाती। कॉर्निया का आंख का जो सामने वाला ये हिस्सा है काला, जिसको एक्चुअली काला नजर आ रहा है, रंगीन नजर आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। और अराउंड 2% ऐसी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कर्निये की प्रॉब्लम की वजह से ना देख सकती है। 2% लोग ऑलमोस्ट जो आई के पेशेंट्स उसमें 2%। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस वो एक ऐसी चीज है जिसको हम 100% रिवर्स कर सकते हैं अगर कोई मरने के बाद अपनी आंख अतिया दे दे। जैसे कि आपको याद होगा, अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी विल में लिखा कि मेरी आंखें अतिया दे दी जाएं। क्या बात है। अच्छा, अब देखें, ईदी साहब ने जब आंख हत्या की तो उसका फायदा क्या हुआ? 2 लोगों को फायदा हुआ। अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, तो ये 2 कॉर्नियास किसी 2 लोगों को लगे जो कि बायलेटरली ब्लाइंड थे, और अब वो देख सकते हैं। सो हम आई की मद में ये रेगुलर ऑपरेशंस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स होते हैं, इसके लिए पेवनकारी के लिए कॉर्निया श्रीलंका से या अमेरिका से आता है। जी हाँ, श्रीलंका में तो कहते हैं कि वो वाफिर हो जाते हैं, उनकी जो जी हाँ, उनके कुछ मजहब में ऐसा है कि वो कहते हैं कि जी आपको जो है अतिया देना पड़ेगा मरने के बाद। क्या बात। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है, ज्यादातर फतवे इसके लिए मौजूद हमने हैं। पिछले साल भी डॉक्टर नजमुस साकिब से भी पूछा था और उन्होंने भी बताया था कि फतावा मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है, मुफ्तियाने कराम के फतवे बिल्कुल मौजूद और इंटरनेशनल फतवे मौजूद हैं, बिल्कुल उलमा मौजूद हैं कि जिसमें आप आंख का अतिया दे सकते हैं। और मैंने दानिस्तनी सवाल आपसे किया इसलिए कि हम हर साल इस बात की तरगीब देते हैं कि अगर अल्लाह के बंदे ये काम कर सकें तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं है। और चूँकि ये अतिया मैं कर चुका हूँ, मैं नजमुस साकिब साहब से भी कहा था कि जरा मेरा बस वो आप नोट कर लीजिए, सो दैट ये आप सोचिए कि आपके जाने के बाद आपकी आंख के नूर से अल्लाह ताला किसी अच्छा, इसमें छोटा सा वो है, छोटा सा ये मैं बताते चलूँ। देखिए, आंख का अतिया जो होता है ना वसीम, ये दिया जाता है मरने के बाद, पोस्ट ह्यूमस होता है, जिंदगी में आप नहीं दे सकते। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं जिंदगी के अंदर। सो मरने के बाद तो वो कॉर्निया किस काम का। सही। और दूसरी बात ये जहन में रखें कि ये अगर कॉर्निया हम आंख या कॉर्निया निकाल लें तो आंख डिसफिगर नहीं होती, चेहरा खराब नहीं होता। अच्छा। शक्ल वैसे ही रहती है, आंख की काली पुतली वैसे ही रहती है। तो ये बात जहन में रखना चाहिए। झिल्ली समझ लीजिए, ऊपर से एक शेल लगा देते हैं तो बिल्कुल डिसफिगरमेंट नहीं होती। और एक वो ट्रांसपेरेंट सा छोटा सा बटन कॉर्निया का हम आंख में से निकाल लेते हैं जो 2 आदमियों के लिए नूर है। चलिए, ये तो मैं बार-बार रिमाइंड करता रहता हूँ कि जी मेरी आंखें अतिया मैं कर चुका हूँ LRBT को, सो दैट याद रहे। अल्लाह करे जिंदगी कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पे इकरार में डोनेशन कार्ड लेके आपके पास पहुंच जाऊंगा। सर मैंने लास्ट में वो फॉर्म भर भी दिया था बस, that's great, ये जज्बा है साकिब साहब से। तो वो ये ज़रूरी है ताकि मेरे घर वालों को भी और मेरे दोस्तों को भी सबको ये याद रहे कि भाई ये कभी भी जहाँ पे भी ज़िंदगी का इख्तिताम हो और लोगों को भी करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह अज़ीज़। किस तरह से लोग मदद ज़्यादा, एक तो ये अतिया ज़ाहिर है आपने बताया 2% लोग ऐसे हैं जो ठीक हो सकते हैं, और किस अंदाज में LRBT की मदद की जा सकती है जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए? बेसिकली मैं आपको बताऊं, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ब्लाइंडनेस, और एक WHO का प्रोग्राम था जो 2020 में 2020 में उसको कंक्लूड होना था, और उस प्रोग्राम के तहत हम भी इसके सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान भी, कि ऐसे चीज़ें जिसकी वजह से, जिनको हम कहते हैं अवॉइडेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, के इलाज कर दिया तो अंधापन नहीं होगा, जैसे मोतिया, तो इसको कम से कम दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। 2 के पोलियो भी अभी दुनिया से नहीं ख़त्म हुआ, इसी तरह से ये अवॉइडेबल कॉजेज भी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत आगे जाना है। इसकी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसी जगहें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि आके उनके अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा देखना शुरू हो जाए, ज़िंदगी उनकी जो है दोबारा रवां दावा हो जाए। और ये सिर्फ एक लम्हे के लिए जितने लोग इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठे हैं, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखों के आगे हाथ रख लें, कुछ बांध लें, आंखें बंद करके देखें और ये तसव्वुर करें 1 सेकंड के लिए कि उनका बस नहीं चल रहा कि अब वो दोबारा से आंखें खोल सकें या देख सकें, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कितनी बड़ी नेमत है। अपनी औलाद को नहीं देख सकते आप अपनी जो आपके ख्वाब हैं, अपना घर, अपनी गाड़ियाँ,
سب کچھ بے مقصد ہو جاتا ہے اگر آپ دیکھ نہیں سکتے کسی بھی چیز کو. بالکل. تو یہ آپ اگر اس احساس سے 15 سیکنڈ کے لیے بھی گزریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ LRBT کتنا اہم کام کر رہا ہے. سو باقی سب کام کیجئے, راشن کا انتظام بھی بہت ضروری ہے, باقی جن جن اداروں کی آپ مدد کرتے تھے سو اس بار کچھ کم مت کیجیے گا, کوشش کر کے اپنے عطیات کو زیادہ ضرور کر دیجیے گا کیونکہ مدد کی زیادہ ضرورت ہے اس بحران میں, اس بحران کی کیفیت میں. اچھا, اس میں اقرار تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ LRBT نے تھوڑا سا اپنا دل اور بڑا کیا. حالانکہ دل بڑا ہونا تو ایک بیماری ہے, لیکن پھر بھی دل بڑا اس سینس میں کیا کہ 10% جو ڈیجیٹل کلیکشنز ہوگا شوز یا ان چیزوں کے ذریعے, ہم وہ سب اس مد میں ڈونیٹ کر دیں گے جو کہ ٹریٹ کریں گے کورونا کے پیشنٹس کو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایریا, اس فیلڈ میں بھی انٹر ہوں. جیسے LRBT آپ سے کئی سال پہلے کرتے ہیں ظاہر ہے ادارے پر. جی بالکل, کیونکہ وہ بھی چیزیں ضروری ہے. تو 10% آف دا ڈونیشن جو آپ دیں گے وہ اس مد میں بھی جائے گا. تو ایک طرف کورونا کے پیشنٹس کا بھی علاج ہو رہا ہے اور ان لوگوں اور یہ ماشاءاللہ کالز آنا شروع ہو گئی ہیں. بہت سارے ہمارے تائیوان کے ڈونر جو ہیں انہوں نے 2 لاکھ روپے عطیہ کیے ہیں, 50,000 35,000 غیر وہ اس پلیٹ فارم پر بھی. لیکن آپ نوٹ کر لیجئے ڈیٹیلز, اور یہ کانسٹنٹ جاری رہنے والا عمل ہے مسلسل, اس کو آپ پلیز کنٹینیو کیجئے. اور بس یہی کہ ابھی میرے سامنے جو میں منظر دیکھ رہا ہوں, یہ پھول موجود ہیں اللہ کے, یہ خوش رنگ پرندے موجود ہیں, یہ ہمارے جتنے احباب ہیں, میرے دوست وسیم بادامی صاحب, ان کو میں دیکھ پا رہا ہوں. یہ پانی ہے, پانی میں یہ رنگ برنگی مچھلیاں ہیں, ان کو میں دیکھ پا رہا ہوں. تو اس کا شکر ادا کرنے کا اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک فرد کے دیکھنے کا وسیلہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے, ہمیں منتخب کر لے, ہم تھوڑی سی نیت کر لیں, تھوڑی سی ہمت کر لیں اور LRBT اور ایسے اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں. تو آپ ذرا سوچئے کہ بس جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی, اور ایک ثانیے کے لیے آپ یہ تصور کریں گے اگر یہ چھن جائے تو کیسے بے رنگ ہو جائے گی آپ کی زندگی اور کائنات آپ کے لیے. سو شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اپنے بچوں کو دیکھیے, اپنے ارد گرد کے رنگوں کو دیکھیے, اپنے ارد گرد کے مناظر کو دیکھیے, اور شکر ادا کرتے ہوئے ذرا کچھ نہ کچھ ضرور ڈونیٹ کیجئے LRBT کو. آپ چاہیں تو کام بھی دیکھ سکتے ہیں. LRBT یوں تو ویسے جب بھی گھر سے باہر نکلے کوئی کلینک نظر آ جاتا ہے, کوئی ہاسپٹل, یعنی ماشاءاللہ اتنا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. بلکہ میں تو اقرار کہوں گا آپ جس طرح سے جاتے ہیں چپ کے چھاپا مارا جائے, ایک دن چلے جائیں گے, ایک دن چھاپا مارے. نہیں آپ کا پھر ہمارا کام ضرور انشاءاللہ, لیکن میں حاضر ضرور ہوں گا کسی ایک نیٹ ورک. انشاءاللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے وسائل بنائے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کام جو ہے وہ مزید کئی گنا ملٹیپلائی ہو جائے انشاءاللہ, تاکہ مزید کئی 100 کئی لاکھوں گنا لوگوں کی مزید آپ امداد کر سکیں انشاءاللہ. اور جو ایثار والی آپ نے بڑی زبردست بات کی, جس جذبے کی بھی ضرورت ہے. تو اپنے اپنے طور پہ جو کنٹریبیوٹ بھی آپ کر سکتے ہو. آپ سوچیں کہ اگر کسی ایک شخص کی بینائی واپس آ گئی ہے اور آپ کا اس میں کنٹریبیوشن کچھ 1000 روپے کی صورت میں ہے, یعنی کہ 0.01% میں ہے مثلاً, تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. یہ وہاں پہ کوالٹی نہیں کوانٹٹی نہیں, کوالٹی دیکھی جاتی. تو اپنے طور پہ آپ پلیز ضرور, اقرار نے بڑے اچھے طریقے سے سارا بتایا ہے کہ کس کس سطح پر یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ, اور سر نے بتایا. تو آگے بڑھیے اور ہم آپ کو خیرات یاسین پیش کرتے ہیں. آپ کے ادارے کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ساری تالیاں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اضافہ کرے. تھوڑا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.